رہائی ہے۔ ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز ذلات صفت اور سنگ دل سرداران قریش میں سے کسی کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر کچھ رحم آ گیا۔ تب اس نے یہ پیشکش کی کہ دیکھو بلال، تم ہمارے خداؤں کے بارے میں بس ایک بار کوئی اچھی بات کہہ دو، یوں کہہ دو کہ اصل بڑا خدا تو یقیناً اللہ ہی ہے، مگر یہ بھی چھوٹے خدا ہیں، تب ہم تمہیں زود کوب کرنے کا یہ سلسلہ بند کر دیں گے، یعنی تم پر ظلم و ستم کرنا بند کر دیں گے۔ نیز اس کے بعد بھی مسلسل سرداران قریش یوں کہتے رہے کہ دیکھو بلال، ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری عزت خطرے میں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنے بڑے بڑے نامور اور طاقتور ترین روسائے قریش یہ سب کے سب اپنے ہی ایک معمولی سے غلام کے سامنے عاجز اور بے بس ہو گئے، لہٰذا اے بلال بس ایک بار ہمارے خداؤں کے بارے میں تم کوئی اچھی بات کہہ دو، یوں ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مسلسل عذاب سے جان چھڑانے کا یہ سنہری موقع تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغیر کسی ادنا تردد کے فوری طور پر اور دو ٹوک انداز میں ان کی اس پیشکش کو صاف ٹھکرا دیا، اور پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں وہاں مکہ میں وقت گزرتا رہا۔ روسائے قریش کی طرف سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اظہار ثانیوں کا سلسلہ عروج پر ہو یا پیار و محبت کے ساتھ پیشکش کا کوئی موقع ہو، ہمیشہ ہی بلال بڑے ہی جذباتی انداز میں اپنا وہی نغمہ جاوداں گنگناتے رہے، یعنی احد احد۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال استقامت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ان کا آقا امیہ اب اکثر انہیں یوں کہا کرتا کہ دیکھو بلال، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تم سے زیادہ یہ عذاب خود میں بھگت رہا ہوں، میری عزت برباد ہو رہی ہے، میں بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے بس ایک بار ہمارے بتوں کی بس تھوڑی سی تعریف کر دو۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہی جواب یعنی احد احد کا ورد سن کر امیہ کے شعور و وجدان میں اور اس کے دل و دماغ میں ایک زلزلہ سا برپا ہونے لگتا۔ ایک روز اسی طرح شدید گرمی کے دنوں میں تپتی دوپہر میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن خلف نے انہیں جلسہ دینے والی ریت پر لٹا رکھا تھا اور اظہار ثانی کا وہی پرانا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران اتفاقاً وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو ان کے اٹھتے ہوئے قدم اسی جگہ رک گئے اور پھر انہوں نے امیہ اور اس کے ساتھیوں کو بآواز بلند مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو محض اس وجہ سے کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد امیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہا، اے امیہ، تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم مجھ سے وصول کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس پیشکش کو امیہ نے اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھا کہ اس طرح اس کی عزت بچ جائے گی۔ مزید یہ کہ وہ سبھی روسائے قریش تھے ہی تجارت پیشہ لوگ اور اس وجہ سے ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے، اور بس یہی ان کا مشغلہ اور مطلوب و مقصود تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو فوراً ہی قبول کر لیا، اور تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاخیر فوری طور پر منہ مانگی قیمت امیہ کو ادا کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے خرید لیا، اور پھر اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے امیہ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی کر دیا، اور پھر یہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ تب امیہ اپنی خفت مٹانے کی غرض سے پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر یوں کہنے لگا، اگر آپ محض ایک اونقیہ کے عوض بلال کو مجھ سے مانگتے تب بھی میں ضرور اسے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیتا، کیونکہ یہ تو ہے ہی ایسا بیکار اور بے قیمت غلام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ امیہ کی اس بیکار اور فضول بات کا جواب دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بلال کی جو منہ مانگی قیمت میں نے تمہیں ادا کی ہے، اگر تم اس سے زیادہ کا تقاضا کرتے تب بھی میں ضرور بلال کو تم سے خرید لیتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تمام صورتحال کی اطلاع ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم امیہ کے شکنجے سے بلال کی آزادی پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر مکی دور گزرتا رہا۔ سن 13 نبوی میں ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان اپنا آبائی شہر مکہ اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ انہی مہاجرین حضرات میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے آج کے اس موضوع سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔